اہل بیت علیہ السلام کا واضح مقدس صلوات۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ جیسا کہ الحمدللہ رب العالمین، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ورحمۃ اللہ للعالمین اجمعین۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد۔ آپ سب کو میں دعوت دیتا ہوں، خدا کی عبادت کی طرف دعوت دیتا ہوں، معلوموں کے قرآن حاصل کرنے کی طرف دعوت دیتا ہوں۔ اور ہم خوش نصیب ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں ایک دفعہ اور ماہ مبارک رمضان کا مہینہ رکھا کہ جو بخشش کا مہینہ ہے، رحمت کا مہینہ ہے، اور بد نصیب ہے وہ انسان کہ جس کی زندگی میں ماہ مبارک رمضان آتا ہو اور وہ ماہ مبارک رمضان میں اللہ سے اپنی بخشش نہ کروا سکے۔ بد نصیب ہے وہ انسان، اس لیے خوش نصیب ہونا چاہیے۔ اور رسول خدا نے جیسا فرمایا کہ میں نے بتایا تھا کہ رسول خدا نے فرمایا خطبے میں کہ آپ سوتے ہیں تو آپ کا سونا بھی عبادت ہوتا ہے، آپ سانسیں لیتے ہیں تو آپ کا سانس بھی تسبیح شمار ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہوا پاک و پاکیزہ ہے اللہ کی ذات، کہ جس میں فرمایا گیا ہے ایمان والوں اور کلمہ پڑھنے والوں، ماہ مبارک رمضان آ چکا، تم کس کا استقبال کر رہے ہو، اس کے بارے میں تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ کس کا استقبال کر رہے ہیں۔ اتنی فضیلت والا ماہ مبارک رمضان، رحمتوں والا مہینہ، برکتوں والا مہینہ۔ اگر بندوں کو علم ہوتا کہ ماہ مبارک رمضان میں کس قدر عظمت، یعنی اگر بندوں کو پتا ہوتا کہ ماہ مبارک رمضان کی فضیلت کیا ہے، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی جلالت کیا ہے، تو اللہ کی طرف سے بندوں کے لیے رحمت اور برکت ہے، تو وہ تمنا کرتے کہ پوری زندگی ماہ مبارک رمضان ہے۔ اگر تمہیں پتا چل جاتا تو تمنا کرتے پوری زندگی ماہ مبارک رمضان ہے۔ پھر ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم افضل الاعمال فی ھذا الشہر ولو ان محرم اللہ عز وجل، اس مہینے کے کاموں میں سب سے افضل یہ ہے کہ خداوند اعلیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے اور ان میں سے اپنا جن چیزوں کو خدا نے حرام قرار دیا ہے اس سے اپنا دامن بچا کے رکھو۔ جو چیزیں حرام ہیں، اب آپ دیکھتے ہیں حرام کیا کیا چیزیں، اب آپ دیکھ سکتے ہیں ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاؤ، خصوصاً ماہ مبارک رمضان میں اپنے آپ کو ان چیزوں سے کیا کرو، بچا کے رکھو۔ خداوند اعلیٰ نے خاص نیت کے ساتھ اور پاکیزہ دل کے ساتھ اپنے گناہوں اور برائیوں کے بارے میں درخواست کرو اور مغفرت مانگو، یعنی بڑی حقیر حالت میں خدا کی بارگاہ میں جاؤ، کہو اے خدا پوری زندگی میں نے گناہ کیا لیکن تیری رحمانیت اتنی ہے، تیری عظمت اتنی ہے کہ میرے گناہوں کو معاف کر، میری غفلت کو معاف کر۔ ابھی آپ بچے ہیں لیکن ابھی سے اگر آپ خدا کی عبادت کرنے میں شوق دکھائیں گے تو آگے جا کے آپ کو اور بھی لذت آئے گی۔ اگر ابھی سے آپ نماز پڑھنا شروع کریں گے تو آگے جا کے آپ کو تنگی نہیں ہوگی۔ آپ اگر ابھی سے نہیں پڑھیں گے آگے عمر میں جائیں گے آپ کہیں گے بھائی کیا عذاب ہے، روز روز نماز، روز روز نماز۔ اگر ابھی سے پڑھیں گے نا آپ کو عادت ہو جائے، آپ کو بڑی لذت آئے گی خدا کی عبادت کرنے میں۔ ابھی سے کوشش کریں کہ خدا کی بارگاہ میں جائیں، دعا کریں، اپنے والدین کے لیے دعا کریں، لوگوں کے لیے دعا کریں، مومنوں کے لیے دعا کریں، عزاداروں کے لیے دعا کریں۔ آگے کس رمضان آئے گی، مولا علی کی شہادت آئے گی، دعا کریں اپنے گھر والوں کے لیے، مولا علی کا صدقہ مانگے خدا سے، جو آپ کی دینی خواہشیں پوری ہوگی انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو کوشش کریں ماہ مبارک رمضان میں نماز پڑھیں، نماز پڑھیں، نماز کے ساتھ ساتھ دعا کریں۔ اگر نماز زیادہ چھوٹا بچہ ہے کہ نماز نہیں پڑھتا، ابھی بالغ نہیں ہے، تو کوشش کرے وہ کہ دعا کرے، خدا کی بارگاہ میں تسبیح کرے، اپنے گھر والوں کے لیے دعا کرے۔ گھر والے بھی خوش ہوں گے بھائی میرا بچہ جو ہے وہ دعا کر رہا ہے، میرا بچہ مغفرت کی دعا کر رہا ہے، خدا سے راز و نیاز ہو رہا ہے۔ ماں باپ کی خوشی ہوتی ہے، اور یقین کریں ماں باپ کو ایسی خوشی ہوتی ہے
اگر ماں باپ کی اولاد ایک نیک ہو جائے، لیکن آج کل کا دور ایسا آ چکا ہے کہ ہم ماں باپ کو گالیاں دیتے ہیں، ماں باپ کو بدتمیزی کرتے ہیں، ماں باپ سے ہم پاکٹ منی مانگتے ہیں، بھائی اتنے پیسے دو مجھے، ماں باپ نہ دے، ماں باپ کو غصے ہوتے ہیں، اسکول جانے سے پہلے میں اسکول نہیں جاؤں گا، میں نے آج پڑھائی نہیں کرنی، میں نے ہوم ورک نہیں کرنا اپنا، جب تک مجھے پیسے نہیں ملیں گے، مجھے پاکٹ منی نہیں ملے گی، مجھے یہ نہیں ہوگا، یہ چیز نہیں ملے گی۔ لیکن بچوں کو خیال رکھنا چاہیے کہ والدین جو چیز آپ کی پوری کر سکتے ہیں اس چیز کی تمنا کریں، جو چیز والدین سے پہنچ سے باہر ہو وہ چیز مانگنی چاہیے، والدین کی حیثیت کا باعث نہیں بننا چاہیے۔ یہاں پر ایک فرمان ہے کہ تم اپنے والدین کا احسان نہیں چکا سکتے۔ اب دیکھیں آپ کی ماں ہے، جب آپ چھوٹے بچے تھے آپ چل نہیں سکتے تھے، آپ کی ماں آپ کا خیال رکھتی تھی، دیر رات جاگتی تھی، آپ کو پالا، آپ کو دودھ پلایا، آپ کو کھانا کھلایا، آپ کو پانی پلایا، اتنا بڑا آپ کو کیا آپ کے والدین کی وجہ سے ہی ہے۔ ہم اپنے والدین کی ایک دن کا بدلہ نہیں دے سکتے اگر پوری زندگی بھی والدین کی خدمت کریں۔ اس لیے فرمان نہیں ہے کہ ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، ماؤں کے قدموں کے نیچے جنت ہے، یہ کوئی عام معمولی مقام نہیں جو خدا کی طرف سے ملا۔ اس لیے ماں باپ کی عزت کریں، ماں باپ کی جتنی عزت کریں گے اتنی آپ کی اللہ تعالیٰ آپ کی عظمت میں اضافہ کرے گا۔ اور ماں مبارک رمضان بالخصوص اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ہے وہ موقع دیا ہوگا، آپ اپنے والدین سے پیار سے بات کریں، اپنے محلے میں جائیں، کوشش کریں اگر آپ کے محلے میں کوئی غریب ہے نا جو کھانا نہیں کھا سکتا، اگر وہ روزے دار ہے اپنے گھر والوں سے کہیں خود اگر آپ دے سکتے ہیں اس کے پاس جائیں، اسے روزہ کھلوائیں، اسے کچھ کھانے کو دے دیں، وہ آپ کو دعا کرے گا، خوش ہوگا، آپ کے اندر بھی روحانیت پیدا ہوگی۔ اب یہ نہیں ہے کہ آپ دے نہیں سکتے تو آپ نے ضروری مدد کرنی ہے، اگر آپ دے سکتے ہو کوشش کریں اپنے ارد گرد کوئی فقیر ہے، گھر میں کوئی نمازی ہے، روزے دار ہے، کھانے کے کچھ بھی اس کی مدد کریں۔ ماہ مبارک رمضان تو نفرتوں کو مٹانے کا بھی ہے، اور کوشش کریں اگر آپ سے کوئی لڑا ہوا ہے، آپ نے کسی سے لڑائی کی ہوئی ہے یا کسی کے ساتھ آپ بلاتے نہیں کسی کو، آپ اسے چھوڑ کے ماہ مبارک رمضان میں سے ڈرے نہیں۔ یہ اچھا مہینہ ہے، اچھا پلیٹ فارم ایک اللہ نے دیا ہوا اس مہینے میں کہ آپ جائیں اور ماہ مبارک رمضان میں اپنے دوستوں کو دوستی میں اضافہ کریں، گے کسی سے لڑائی کی ہوئی ہے اسے دوستی کر لیں۔ یہ تو محبت کا مہینہ ہے، یہ محبت کا مہینہ ہے، اس میں حضرت علی علیہ السلام کی شہادت آتی ہے، پھر 15 کو امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت بھی ہے، انشاءاللہ تعالیٰ یہاں پر کریں گے ایک پروگرام۔ میرا ارادہ ہے کہ درس کے دوران جو ہے نا مولا امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کی ولادت کے دن ایک پروگرام لگے، تو اس میں آپ سب کا تعاون چاہیے، تو کریں گے تعاون میرے ساتھ میں انشاءاللہ تعالیٰ پروگرام رکھیں گے اور لائیو چلائیں گے۔ بھائی یہاں شیعوں کے بچے بھی جو ہیں وہ بھی امام کی ولادت اور شہادت بخوبی مناتے ہیں اور جانتے ہیں، دنیا کو پتہ چلنا چاہیے کہ بخوبی کیا کرتے ہیں، وہ مناتے ہیں، شہادت بھی مناتے ہیں، ولادت بھی مناتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو امام حسن مجتبیٰ کے کچھ بڑا نہیں ہو امام حسن کی زندگی کے بارے میں بھی آپ کو میں بتاؤں گا جب ان کی ولادت آئے گی کہ امام حسن مجتبیٰ کیسے عبادت کرتے تھے، حضرت علی علیہ السلام کیسے کرتے تھے خدا کی عبادت۔ انشاءاللہ تعالیٰ یہ آگے موضوعات میں آئے گا۔ یہ تو وہ چیزیں تھی کیونکہ کل ہمارا درس جو ہے 19 ہو گیا تھا، آج میں وہی درس دینا چاہتا ہوں تاکہ آپ کو آسان لفظوں میں سمجھ آ جائے۔ ہماری بحث چل رہی تھی توحید، عدل، نبوت، امامت کے علاوہ، یعنی دین کی بنیادی چیزیں کتنی؟ 5، توحید، عدل، نبوت، امامت کے علاوہ، جس پہ آج کا جو موضوع ہے جو کل بھی میں نے شروع کیا تھا عدل، یعنی خدا کی ایک صفات کیا ہے؟ عادل۔ خدا کی کئی صفاتیں ہیں، کئی صفات، لیکن ان میں سے ایک مثال خدا کی جو آپ سب بخوبی جانتے ہیں وہ ہے عدل۔ خدا عادل ہے اور یہ خدا کی صفات ثبوتیہ کمالیہ۔ اچھا خدا کے کتنے نام ہیں؟ خدا کے کتنے نام ہیں؟ 99 نام۔ ان 99 ناموں میں خدا کی صفات بھی ہیں، کون کون سی بات؟ خدا رحمان بھی، خدا رحیم بھی، خدا عادل بھی ہے، یہ خدا کی صفات 99 نام ہے نا خدا کے، اتنے نام ہیں، ساری خدا کی صفات بھی خدا کی عظمت کو ظاہر کرتی ہے، خدا کی رحمانیت کو ظاہر کرتی ہے۔ ان میں سے ایک ہے عدل، عادل۔ ہمارے برادران اور ہمارا فرق اتنا ہے عدل پہ، ہمارے برادران کہتے ہیں کہ خدا جسے چاہے وہ
जहन्नुम में भेज दे और जिसे चाहे जन्नत में भेज दे। क्या खुदा सबको ही बख्श दे? लेकिन हम कहते हैं नहीं, खुदा आदिल है, खुदा अदल कायम करेगा, क्योंकि खुदा ने खुद कहा है कि रोजे महशर के दिन मैं तराजू कायम करूंगा, जिसके अमाल अच्छे होंगे उसे जन्नत में डालूंगा, जिसके अमाल बुरे होंगे उसे जहन्नुम में डालूंगा। यहाँ पे मुझे एक बात याद आ गई, हजरत अली अलैहिस्सलाम मौला मुत्तकियान अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम एक सलावत पढ़े। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ खुदा, मैं तेरी इबादत तेरे जन्नत के लालच में नहीं करता कि मुझे जन्नत मिलेगी। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तेरी इबादत जन्नत के लालच में नहीं करता कि मुझे जन्नत मिलेगी, या मैं जहन्नुम के डर से नहीं करता कि मुझे डर लगता जहन्नुम की आग से। मौला अली ने अजब जुमला कहा, ऐ खुदा, मैं तेरी इबादत इसलिए करता हूं क्योंकि मैं तुझे लायक इबादत समझता हूं। तू इबादत के लायक है तो मैं तेरी इबादत करता हूं। ये हमारी नीयत होनी चाहिए, ये हमारे मौला मुत्तकियान की फजीलत है। हम तो आजकल जन्नत के लालच में रोजे रखते हैं, जन्नत मिलेगी, नेक काम करते, नमाज करते, मैं जन्नत में जाएंगे। कभी हमने ये सोचा कि हम इबादत करें खुदा की क्योंकि वो लायक इबादत है, उसने हमें इंसान बनाया, यही सबसे बड़ी नेमत है। तो खुदा ने कहा, जब मैंने तुम्हें इतनी नेमतें दी हैं तो रोजे महशर वाले दिन में अदल कायम करूंगा, जिसके अच्छे अमाल होंगे उसे जन्नत में, जिसके बुरे होंगे उसे जहन्नुम। यानी खुदा की सफात कमाली है आदिल। खुदा अपने फैसले में भी बराबरी करता है, नाप तौल में भी बराबरी करेगा। जब तराजू कायम होंगे नाप तौल में भी बराबरी होगी, जिसको हक होगा उसे जन्नत में, जिसका हक होगा उसे जहन्नुम में। इसीलिए अल्लाह अपने फैसलों में भी बराबरी करता है, किसी के साथ बेइंसाफी नहीं करता, सबके साथ बराबरी। अल्लाह के लिए ये नहीं है कि कोई काला हो उसकी कोई वैल्यू ना हो। हमारी नजर में तो कोई वैल्यू नहीं होती आजकल की, जैसी हमारी सोच है। सफेद हो तो उसकी वैल्यू, खूबसूरत हो उसकी वैल्यू, जिसके चेहरे पे कुछ हो या खुदा ना खास्ता जिसका चेहरा जला हो या कुछ हो खराबी, हम उसे मुंह लगाना पसंद नहीं करते। लेकिन अल्लाह ताला की जात के यहाँ क्या है? सब बराबर है। अल्लाह का कोई हबशी नहीं, कोई काला नहीं, कोई सफेद नहीं, कोई अंग्रेज नहीं, कोई पंजाबी नहीं, कोई सिंधी नहीं, कोई सुरैखी नहीं, कोई उर्दू नहीं, बल्कि सब खुदा कहते मैं जो फैसला करता हूं अदल के साथ, एक बराबर बराबर कायम करता हूं, फैसला बराबर करता हूं। यहां पर भी एक जुमला है, बिलाल हबशी का नाम सुना होगा। लोग बड़ा चलते थे तो रसूल खुदा के नजदीक वो बड़ा मोतबर था, रसूल खुदा को बड़ा प्यारा था, और उसकी अजमत इतनी थी, खुदा ने उसकी अजमत इतनी रखी थी कि वो जब तक अजान नहीं देते तो सूरज नहीं निकलता। लोग कहते थे भाई अजान ना देना, एक दिन उसने अजान नहीं दी तो सूरज नहीं निकला। यानी इतनी फजीलत बिलाल हबशी की रसूल खुदा के नजदीक, यानी अजान नहीं दी तो सूरज नहीं निकला। यानी पता चल गया कि अल्लाह ताला के नजदीक कोई भी काला या सफेद नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला के नजदीक अदल कायम होता है, सब बराबर है अल्लाह ताला के नजदीक। और जब बिलाल हबशी मरे, उसके जनाजे से ऐसी खुशबू आ रही थी कि जैसी खुशबू किसी ने सूंघी नहीं थी, इतनी फजीलत। ये अजमत है खुदा के नजदीक। खुदा अदल कायम करता है, अपने फैसलों में भी अदल करता है। यानी जो खुदा के मुताबिक जिंदगी गुजारेगा अल्लाह उसे जन्नत देगा। अल्लाह ने एक इनाम रखा हुआ है, जन्नत, उसे जन्नत देगा, एक मकाम है इंसान। और जिसने बुरे अमाल किए, जिसने खुदा की नाफरमानी की, उसे अल्लाह जहन्नुम में डालेगा। इसलिए कहते हैं ज्यादा तादाद जहन्नुम में होगी लोगों की, ज्यादा तादाद। अच्छा, एक वो होते हैं कि जिनको पता ही नहीं भाई हम बुरे अमाल करेंगे तो हमें दोज़ख मिलेगी, उन्हें पता ही नहीं होता। एक वो है जिन्हें पता भी है लेकिन फिर भी बुरे अमाल करते हैं, उनके साथ क्या होगा? यानी जानने वाला और ना जानने वाला बराबर नहीं होते। अब एक इंसान जानता है वो गुनाह करता रहे, खुदा की नाफरमानी करता रहे, तो जाहिर सी बात है अगले जहान में जाकर उसका भी उसे कबूल किया जाएगा? नहीं, बल्कि उसे जहन्नुम में डाल दिया जाएगा। एक होता है जाहिल, यहां पे मैं आपको एक मिसाल देता हूं, ये तरीफे लिख ले। एक होता है जाहिल, जाहिल वो होता है कि जो अपनी जहालत से भी जाहिल होता है। यानी ये मिंबर है मेरे साथ में, मिंबर पड़ा हुआ, ये लकड़ी का है। अगर मैं जाहिल हूं, मुझे पता ही नहीं मिंबर किस चीज का बना हुआ, यानी मुझे इल्म नहीं है ये लकड़ी है क्या है, अगर मैं जाहिल हूं।
جاہل ہے، یعنی اگر فور ایگزامپل مثال کے طور پہ انسان جاہل ہے، اسے کسی چیز کا نہیں پتا، اس کا اور فیصلہ ہو، لیکن ایک ہے جسے پتہ ہے گالی نہیں دینی، نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، اللہ ہے، والدین سے بدتمیزی نہیں کرنی، گالی نہیں دینی، لڑائی نہیں کرنی، لیکن پھر بھی وہ کرتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ یہ انسان کو سمجھنا چاہیے، یہ انسان کو سمجھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات تو ایسی ہے، وہ اپنے بندوں کو ایسے امور کی تکلیف نہیں دیتا کہ جس کو وہ برداشت نہیں کر سکتا۔ اللہ ایسے امور کی تکلیف نہیں دیتا کہ جسے وہ کیا برداشت نہیں کر سکتا، اور اللہ کسی کو بلا وجہ سزا بھی نہیں دیتا، جس کا وہ حقدار ہے اس چیز کی اسے سزا ملے گی، جس چیز کا وہ حقدار ہے اسے اسی چیز کی سزا ملے گی۔ کل میں نے کچھ امور بیان کیے تھے کیونکہ آج ٹائم کافی ہو گیا تو بس چند باتیں میں کر رہا ہوں۔ اب یہ جو لوگ عقیدہ رکھتے ہیں نا کہ خدا ظالم کو جنت میں بھیج دے گا اور نیک کو، جو نیک عمل کرتا ہے جہنم میں بھیج دے گا، اس قسم کے فاسد عقیدہ رکھنے والوں کے لیے بہت مذمت، ان کا عقیدہ ہی فاسد ہے، وہ خدا کی معرفت حاصل ہی نہیں کر سکتے اور وہ کافر ہے، کفر اختیار کر لیا۔ خدا عدل قائم کرے جس میں ارشاد ہوا سورہ مومن میں آیت نمبر 31 میں، سورہ مومن آیت نمبر، یہ لکھ لیں سورہ مومن آیت نمبر 31، جس میں ہے ترجمہ، جس میں ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما اللہ یرید الظلم لعبد، اور خدا اپنے بندوں کے متعلق ظلم کا ارادہ نہیں کرتا، جان بوجھ کر خدا نہیں کہتا کہ میں اس کے اوپر ظلم کروں یا اس کو سزا دوں، جو برائی کرے گا تو اسے سزا ملے گی نا، اسی طرح اللہ ظلم کا ارادہ نہیں رکھتا۔ پھر ارشاد ہوا سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا اور واللہ لا یحب الفاسدون، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا، جو لوگ فساد کرتے ہیں، جو لوگ لڑائیاں کرواتے ہیں۔ اب آپ بچے ہیں، آپ اسکول میں پڑھتے ہوں گے، آپ کی کلاس میں آپ کے ارد گرد کوئی ایسے بچے ہوں گے جو ایک دوسرے میں جان بوجھ کے لڑائیاں کروا دیں، ایسے ہی ہے۔ اللہ نے کہہ دیا یہاں پہ آیات میں کہ فساد کرنے والوں کو میں پسند نہیں کرتا، فساد